حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے، چہرے پر نقاب پہنا ہے۔ گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑھی اماں پریشان بیٹھی تھی۔ آپ رک گئے، غلام سے کہنے لگے کہ اماں پریشان لگتی ہے۔ غلام عرض کرنے لگا حضور پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اماں اگر اجازت ہو تو اندر آ جائیں۔ اماں کہنے لگی جاؤ دوڑ جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اماں تیری مہربانی آنے دے۔ جب ضد کی تو اماں کہنے لگی چلو آ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے، جا کے پوچھا اماں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اماں کہنے لگی مجھے عمر سے بڑی شکایت ہے۔ کیا ہوا؟ اماں کہنے لگی میں غریب ہوں، بے اولاد ہوں، بیوہ بھی ہوں، 25 دینار کا قرضہ ہے میرے اوپر، 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، مجھے عمر سے بڑی شکایت ہے، اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا، عمر امیر المومنین بنا اس نے میری خبر ہی نہیں پوچھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اماں عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے؟ تو وہ مدینہ کی بوڑھی اماں بھی جانتی تھی کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اماں عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے؟ اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو نہیں پتا؟ تو جا کے میرا پیغام دے دو عمر کو کہ حکومت چھوڑ دے اور حکومت اس کے حوالے کر دے جو غریبوں کی خبر رکھ سکتا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، تو غریبوں کی خبر نہیں رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے؟ آگ پہ غلام کہنے لگے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ لگا کر باہر نکلے، کھانا پکا پکایا گھر سے لائے، 25 دینار بھی لائے، 2 بوریاں اناج کی کندھوں پر رکھ کے لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اماں کو کھانا بھی دیا، 25 دینار بھی دیے، 2-3 مہینوں کا راشن بھی دیا، 2 بوریاں اناج کی بھی دیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ کر اماں کے پیروں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں چل میری خاطر عمر کو معاف کر دے۔ اماں کہنے لگی نا میں تو نہیں معاف کروں گی، میں تو بوڑھی ہوں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، میں مر سکتی ہوں، جب میں مروں گی نا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری قبر میں تشریف لائیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے عمر کی ڈیوٹی لگائی تھی، میں غریبنی مجبور اور پریشان تھی، عمر نے میرا حال ہی نہیں پوچھا۔ تو آپ کے غلام کہنے لگے کہ ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی ایسے روتے نہیں دیکھا جس طرح عمر آج روئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اماں عمر کمزور ہے، عمر حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، تیری مہربانی عمر کو میرے کہنے پر معاف کر دے۔ اماں کہنے لگی نا میرا تو دکھ ہی بہت بڑا ہے۔ تو آپ کے غلام کہنے لگے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح روئے جیسے بچہ بلک کے روتا ہے۔ اماں کہنے لگی کہ میں نہیں معاف کروں گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منت کرنے لگے، پھر اماں کہنے لگی چلو ٹھیک ہے میں نے تیری خاطر عمر کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اماں مجھے لکھ کر دے۔ اماں کہنے لگی تو لکھ دے میں سائن کر دیتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ فلاں بنت فلاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض تھی اور عمر نے راضی کر لی۔ اماں دستخط کرنے لگی تھی تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، آ کے کہنے لگے اے عمر آپ یہاں تھے، ہم تو پورے مدینے میں آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اماں کہنے لگی ہائے میں مر گئی، یہ عمر تھا، یہ میں نے کیا کر دیا، عمر کے سامنے ہی میں اتنی باتیں کرتی رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اماں اپنے وعدے پہ قائم رہ۔ اماں نے دستخط کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ خط دیا اور کہنے لگے علی آپ بھی اس پر دستخط کر دو، عبداللہ آپ بھی اس پر بطور گواہ دستخط کر دو۔ جب دستخط ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہا، اے علی، مجھے امید ہے کہ میں تجھ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میں مروں تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا، اس لیے کہ اگر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آ کر پوچھا کہ اے عمر کیا کر کے آئے ہو میری امت کا، امیر المومنین بنے تھے، تو میں وہ رکا نکال کر عرض کروں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بوڑھی اماں مجھ سے ناراض تھی، میں اسے بھی راضی کر کے آیا ہوں۔ ایسا ہونا چاہیے حکمران۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔